آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ سوال ہے، اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے، اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے، انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے، بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ سوال ہے، بیت المقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمائش پر کس نے اذان دی؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، جناب عبد المطلب کی زندگی میں مشہور ترین واقعہ کون سا پیش آیا؟ جواب ہے اصحاب فیل کا واقعہ۔ سوال ہے، حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب ہے غزوہ تبوک۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے، اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے، جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ سوال ہے، سنت یا نفل کی 3 رکعت نماز کب ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔
غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے، قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 23 مرتبہ۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟ روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سوال ہے، مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو الصدیق میں۔ مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ نمرود کی خدائی دعویٰ کی حکمرانی کا عرصہ کتنا رہا؟ 1700 برس تک رہا۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اپنی ختنہ خود کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں اپنی ختنہ خود کی۔ سوال ہے، وہ کون سے صحابی رسول ہے جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ابراہہ نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے، اس نے ایک عالی شان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے، آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے آیت کے لغوی معنی نشانی ہے۔ بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ آپ علیہ السلام 12 برس تک نابینا رہے۔
सवाल है, ठंडे वक्त की कौन सी दो नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बशारत दी गई है? जवाब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक कितना फासला है? आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने कुरान करीम में हरूफ हैं उतने ही जन्नत के दर्जे हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहां भेजा था? जवाब है, फलस्तीन में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन पर जरिया माश के तौर पर किन किन पेशों को इख्तियार किया? खेती बाड़ी, कपड़ा साजी, आटा पीसना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे तारी हुई थी? आप अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की थी? 3 मर्तबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे शहीद किया गया? सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को नेजा मार कर शहीद किया गया। दज्जाल कहाँ मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। सवाल है, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल है, शद्दाद जिसने 20-22 साल में मस्नूई जन्नत मुकम्मल कराई, किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है, शद्दाद यमन का बादशाह था। सवाल है, फिरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब है, 10वें मुहर्रम को। सवाल है, अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? जवाब है, अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। सवाल है कि सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना में सर के बाल तराशे। जवाब है, हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस नबी को 7 लाख जबानों का इल्म था? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया था। सवाल है, मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं? जवाब है, क्योंकि वो मक्का हज्जाज से बहुत फासले पर है।
سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کس طرح بنایا گیا؟ جواب ہے 3 سوتی کپڑے کا کفن بنایا گیا جو سہول گاؤں کے بنے ہوئے تھے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کس دن کیا تھا؟ امام سدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ اور مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ وہ کیا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے؟ شیطان۔ دنیا کی کون سی مسجد ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال ہے بتائیں شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال ہے بدر میں امیہ بن خلف کو کس نے بچانے کی کوشش کی اور کیوں؟ جواب ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، پرانی دوستی کی بنا پر۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ سوال ہے دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید کتنی مرتبہ کی گئی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں نماز کی تاکید 700 مرتبہ کی گئی ہے۔ کس زوجہ مطہرہ کی شکایت پر اللہ تعالیٰ نے پردے کے حکم والی آیت نازل فرمائی؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکایت پر۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ نو ہجری میں۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں سے دھواں نکلتا ہے لیکن وہ گرم نہیں ہوتی؟ برف۔